اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع عشر ہم 17واں سبق پڑھ رہے ہیں ہوا پڑھ رہے ہیں ہم ہوا کے بارے میں ہے یہ سبق. اب تک ہم نے 2 کلاسز دیے ہیں اس پر. تھوڑا سا اس میں الفاظ مشکل آئے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا کم پڑھایا ہے. تو آج ہم یہاں سے پڑھے ہیں. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں فَالْحَيْوَانُ يَسْتَنْشِقُهُ لِيَسْتَمِدَّ مِنْهُ آکسیجن. ہم نے دیکھا کہ جو ہوا ہے وہ حیوانات کے لیے بھی ضروری ہے اور وہ نباتات کے لیے بھی ضروری ہے. ہوا سے ہی آواز ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے اور ہوا سے ہی ہم زندہ ہیں. اگر ہوا نہ ہو تو ہم 1 منٹ کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکتے. تو فَالْحَيْوَانُ جو حیوان ہیں یستنشقُهُ استنشق یستنشق کے معنی ہے سانس لینا. وہ سانس لیتے ہیں لیستمد من الاکسیجن وہ ہوا کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ وہ حاصل کریں اس سے آکسیجن. یعنی جو ہوا ہے وہ صرف ایک ہی جز اس میں نہیں ہے بلکہ مختلف اجزاء سے ملا ہوا ہے. تو جب اس میں مختلف اجزاء ملے ہوئے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس سے صرف آکسیجن حاصل کرتا ہے. الذی بہ ینقدم. اب جو یہ آکسیجن ہم لیتے ہیں اس کے کیا کام ہے وظائف کیا ہیں اس کے. ایک تو ہے ینقدم نقا ینقم کے معنی صاف کرنا. الدم کے معنی خون دم جمع دماء ان کے معنی خون. یہ خون کو صاف کرتا ہے. وہ ینفس نفس ینفس کے معنی ہوتے ہیں سانس واپس کرنا. جب ہم سانس واپس کرتے ہیں جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو ہم سانس چھوڑتے وقت کیا چھوڑتے ہیں اس میں الحامض الکاربونی کاربن ڈائی آکسائڈ. و بخار الماء اور اس کے ساتھ جو ہے وہ واٹر ویپرز بھی ہوتے ہیں. بخار الماء واٹر ویپرز. و مادۃ حیوانیۃ فاسدۃ اور اس کے ساتھ فاسد حیوانی مادہ ہوتا ہے. جو ہمارے اندر فاسد مواد ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ نکل جاتا ہے. وَيَحْصُلُ التَّنَفُّسُ فِي النَّبَاتِ اور جو یحصل حاصل ہوتا ہے التنفس سانس لینا فی النبات پودوں میں جو پودے ہوتے ہیں وہ سانس لیتے ہیں. کس طرح بواسطۃ اوراقہ اپنے اوراق کے ذریعے. جو اس میں اوراق ہوتے ہیں ان اوراق کے ذریعے جو پتے ہوتے ہیں ورقن آتا ہے. ورقن جمع اوراق جو ہوتے ہیں وہ پتا. اب اس میں دیکھیے عربی کی خاصیت ہے ورقن جمع اوراق کاغذ کو بھی کہتے ہیں اور پتے کو بھی. ورقن اگر آئے گا تو اس کی جمع اورقہ اس کا معنی روپیہ ہوتا ہے. بواسطۃ اوراقہ پتوں کے ذریعے سے وہ جو ہے حاصل کرتا ہے یہ ہوا. فتستمد من الہوا والکاربون وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے جو ہے وہ لیتے ہیں من حامضہ الکاربونی جو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے. وتطلق الاکسیجن بالنہار اور دن میں جو ہے وہ چھوڑتے ہیں آکسیجن. پودے کیا ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کیا چھوڑتے ہیں آکسیجن. اما باللیل جہاں تک رات کا تعارف فیطلق النبات الحامض الکاربونی تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے چھوڑتے ہیں. اب اس میں تمارین ہے. تمارین کو آپ دیکھیے کیا کرنا ہے پھر آپ خود کر سکتے ہیں ان کو. میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں گا اس میں. بماذا یتکون الہوا وما اہمیتہ فی الہوا. آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو ہوا ہے ہوا کس چیز سے بنا ہوا ہے. ہوا کس چیز سے بنا ہوا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسری بات آپ کو یہ بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے. اہمیت تو یہ ہے کہ لا یستطیع انسان او حیوان یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا یستطیع انسان او حیوان ان یحیی بدونہ. یہ ہم نے پہلے پیراگراف میں چوتھی سطر جو ہے وہاں پر لکھا ہوا کہ کوئی انسان یا جو چرند ہے پرند ہے کوئی بھی دنیا کی ضروریت زندہ نہیں رہ سکتی ہے اس کے ذریعے اس کے بغیر. اب بماذا یتکلم اس میں ہوا میں کون کون سی چیز ہوتی ہے. تو ہوا میں ہم کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے ایک آکسیجن ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے. الازت ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے الحامض الکاربونی و بخار الماء یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں. استخرج الموصوفات والصفات من الدرس. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا سبق ہے اس میں جو موصوف صفت بیان ہوئے ہیں موصوف صفت ہم نے پڑھا ہے. جو بھی موصوف صفت آیا ہے وہ آپ کو
باہر نکالنا ہے، آپ کو لکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ موصوف صفت ہے. جیسے یہاں پر سبق ہے، آپ لکھ سکتے ہو کہ جسم لطیف، جسم جو ہے وہ موصوف ہے، لطیف کیا ہے؟ صفت ہے. اسی طرح القرۃ الارضیہ، القرہ کیا ہے؟ موصوف ہے، الارضیہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہے کون کون اس میں موصوف صفت ہے وہ نکالنا. پھر اس کے بعد جو ہے مفرد اور جمع دیے گئے ہیں، جو مفرد ہے اس کی جمع لکھنی ہے، جو جمع ہے اس کا جو ہے مفرد لکھنا ہے. جواب ان کے معنی آنسر ہوتا ہے، تو جواب جمع اجوبہ، سائل جمع سائلون، اسم جمع اسما، الشیء جمع اشیاء، الذی اس کی جمع الذین، کائن کائنات، حیوان حیوانات، اسباب جمع ہے، اس کی جمع آئے گی سبب، معدات معدت، نار نیران، صوت اصوات، طائر طیور، الجو اجوا، سحاب سحاب سحاب، السماء السماوات، اللون الوان، هو هم انسان اناس، حیوان حیوانات، الشاهد الشاهدون، ذلك اولئك، فو افواه، انفاس نفس، طعام اطعمة، ماء میاه، ایام یوم، جسم اجسام، قرة قرات، میل امیال، منتشر منتشرون، الامکنة مکان، الآنیة اوانی، دلیل ادلہ، ید ایدی، عنصر عناصر، جزء اجزاء، الوزن اوزان، مواد موادات، الدم الدماء، اوراق ورق، لیل لیالین. یہ واحد ہیں کچھ، ان کی جمع ہے، اور کچھ جمع ہے ان کی واحد ہے. تأمل مثال ثم کون خمسا علی، آپ کو مثال دی، زید و بکر زمیلان، اما زید فطالب مجتہد و اما بکر فکسلان. اس طرح کے آپ کو جو ہے 2-3 جملے لکھنے ہیں. جیسے آپ لکھو گے حامد و زید طالبان، اما زید فيقرأ في المدرسة الابتدائية وأما زيد فيقرأ في المدرسة المتوسطة. اب یہاں پر کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو استعمال کرنا ہے، جملے بنانے ہیں. یہ آپ کریں گے انشاءاللہ. کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا سکتے.